بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیکہ یا محمد نور من نور اللہ۔ آپ بھی بن سکتے ہیں بہترین کامل اور عامل اگر ان باتوں کا خیال رکھا جائے۔ ایک خاتون نے سوال کیا ہے، مولانا صاحب آپ اسم اعظم کو چھپاتے کیوں ہیں؟ کیا اللہ نے منع فرمایا ہے؟ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ آپ ان وظائف اور عملیات کو اتنا مشکل کیوں بناتے ہیں جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پڑھنے کے لیے آسانی پیدا کی ہے۔ اب میں کیا جواب دوں؟ ایسے سوالات کے لیے چپ رہنا ہی بہتر ہوتا ہے، اس لیے کہ جب کوئی بندہ کسی علم کا اہل نہ ہو تو اس کے سامنے بار بار یہ باتیں بیان کرنا فضول ہے۔ احادیث میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں ان کو اگر بیان کیا جاؤں تو سن کر لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم کا اہل نہ ہو اور اس کو علم کی باتیں بتائی جائیں اور وہ ان کو ایسے ہی سمجھے، گویا کہ اس کی مثال ایسی ہے جس طرح خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈال دیا جائے۔ اب یہ بات حدیث ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، لوگ سمجھنے کی کوشش کریں۔ کہ پہلے بھائی کا سوال کہ اتنا مشکل کیوں بناتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حج ارکان میں سے ایک رکن ہے، دین کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور اس رکن کو ادا کرنا انہی لوگوں کا کام ہے جو صاحب استطاعت ہوں، صاحب نصاب ہوں۔ سفر کا خرچہ، وہاں کا خرچہ، گھر والوں کا خرچہ پورا رکھتے ہوں پھر جائیں۔ اور پھر حج اتنی ایک مشکل عبادات ہے کہ اگر کسی کو خارش ہو جائے اور وہ خرشتے ہوئے بال گر جائے اس کا بھی دم لازم آتا ہے، اور ادائیگی کے اندر کم و بیشی ہو جائے دم نظر آتا ہے۔ جنایات اور کتاب الجنایات آپ حج کے بارے میں پڑھ کے دیکھیں، سب سے مشکل ترین مسائل ہیں، تو ان کی اتنی پابندی لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ خارش تو ہوتی ہے، بندہ سوتا تو ہے، بیوی ساتھ ہوتی ہے، سارے مسائل مردانہ زنانہ ہوتے ہیں، پھر ان کے لیے اتنی پابندی کیوں لگائی گئی ہے؟ عام سا حکم ہوتا نماز جیسا، حج مشکل کیوں بنایا گیا؟ عام سا حکم ہوتا زکوٰۃ جیسا، حج کیوں مشکل بنایا گیا؟ یہ بہت سارے مسائل ہیں۔ جو چیز لازم نہیں ہے اس کو اپنے اوپر لازم کر لینا، پھر بہت ساری پابندیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قربانی ایک بندے پر لازم نہیں ہے، اگر وہ اوپر لازم کرتا ہے تو وہ اگر مر جائے، گم ہو جائے، چوری ہو جائے تو اس کے لیے ڈبل ہے۔ یہ جو گم ہوئی ہے اس کے بدلے میں، اور جو لازم نہیں تھی اس کے بدلے میں بھی، تو اس لیے لازم نہیں ہے تو اپنے اوپر کوئی چیز لازم نہ کریں، ایک بات۔ اور دوسرا پین کا سوال کہ آپ اسم اعظم کو چھپا دیں گے، اللہ نے منع فرمایا؟ اللہ نے کسی چیز سے منع نہیں فرمایا۔ بات ہے اہلیت کی، اپنے اندر وہ اہلیت پیدا کریں تو اسم اعظم پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کا ہر نام، ہر اسم اعظم ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، جس نام کے ساتھ پکارو اللہ کے بہترین نام ہیں۔ لیکن جو تاثیر کرتا ہے وہ کیا ہے؟ اسم اعظم پڑھ کر پھر دعا مسترد نہیں ہوتی، دعا رد نہیں ہوتی، دعا قبول ہوتی ہے۔ اور کیا پتہ آپ خدا سے کیا مانگ بیٹھیں جو آپ کی اہلیت نہ ہو۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کے ہاتھ میں تیز دھار چھری، خنجر، تلوار نہیں دے سکتے، اس کو اس کے چلانے کا فن نہیں آتا، طریقہ نہیں آتا، کہیں اپنا نقصان نہ کر بیٹھے۔ بے شمار ایسی باتیں ہیں۔ آپ لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی مانگ رہے ہیں، آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے، آپ کے پاس اس کا کوئی وہ رجسٹریشن نہیں ہے، آپ ایکسیڈنٹ کر بیٹھیں، خود بھی جائیں گے، نقصان بھی کریں گے۔ بے شمار ایسے مسائل، تو اس لیے ایسی باتیں نہ پوچھا کریں
جو بات بتائی ہے اس کو فالو کریں، نہیں تو سن کے آگے گزر جائیں۔ طنز اور تنقید کرنے سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، یہ میں آپ کو بات بتاؤں۔ آپ کو جہاں کہیں سے کوئی سی کتاب میں کوئی چیز ملتی ہے آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، میں دیکھتا ہوں آپ کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہاں، اللہ کی رضا کی خاطر جو پڑھیں اس کا ثواب آپ کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ اور اگر کسی خاص مقصد کے لیے اسم اعظم کو لے کے بیٹھ جائیں تو پھر دیکھ لیں آپ اس کے اہل نہ ہوں تو پھر کیا ہوگا۔ اس لیے ایسے سوال نہ کیا کریں، مہربانی ہوگی۔ سمجھ میں آتا ہے تو کر گزریں، نہیں تو اس کا بس ایک حرف غلط کی طرح مٹا کے آگے چلے جائیں۔ ہاں، جو بات نصیحت کی ہے، جو بات آپ کے فائدے کی ہے وہ پوچھیں، آپ کو بتا دی جائے گا۔ عمل بننے کے لیے عمل کا ازبر یاد ہونا، اعراب کے ساتھ، تلفظ کا درست ہونا، تجوید کے ساتھ سب سے پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط ہے کہ یہ ہے کہ جس نے آپ کو عمل بتایا ہے وہ اس کو اپنا مقتدا، اپنا مرشد، اپنا استاد مان لے۔ اور اگر خود استاد بننے کی کوشش کریں گے، جس طرح شیخ سعدی نے فرمایا نا کہ کم ذات کو اگر کچھ علم سکھائیں گے، کوئی عمل سکھائیں گے تو وہ آپ کی گردن اڑا دے گا۔ اس لیے ان باتوں کو یاد رکھیں۔ وقت کا ہونا، تعداد کا معین ہونا، قبلہ رخ ہونا، شرائط کا ہونا، ترک جلالی اور جمالی کا ہونا، یہی چیزیں لوگوں کو تنگ کرتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم کھائیں بھی سب کچھ، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کو پرہیز بتاتا ہے، حکیم کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کو پرہیز بتاتا ہے۔ ہاں، میں ایک بندہ واحد ہوں، شاید میری فطرت کا، نیچر کا کوئی اور بھی ہو، میں جس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، حکیم کے پاس جاتا ہوں، جی آپ پرہیز نہیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ دوائی دیں، ایسی دوائی دیں پرہیز کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، جو کھائیں ہضم ہو جائے۔ اگر پرہیز ہی کرنا ہے تو آپ لوگوں کے پاس آنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں، یہ بات اگر کوئی سوچ کے اگر کہے کہ اگر ان باتوں کا پرہیز ہی کرنا ہے تو پھر عمل کرنے کی ضرورت کیا، تو پھر رہنے دیں، آپ کو ضرورت کیا ہے ویسے بھی عمل پڑھنے کی۔ بار بار یہ بتاتا ہوں، میری باتوں سے آپ فڈ اپ نہ ہوں، دل برداشتہ نہ ہوں، تحمل سے، صبر سے سنیں، فائدہ دیں گی آپ کو۔ جو بھی عبادت ہوتی ہے نا، اس کے شرائط، اس کے قواعد، اس کے آداب ہوتے ہیں، جب تک وہ بجا نہیں لائیں گے تو اس وقت تک عمل کامیاب نہیں ہوگا۔ فرائض کی قضا ہوتی ہے لیکن عمل کی جو آپ ہوں کریں گے نا، نہ ناگہ ہے نہ قضا ہے، اس لیے کہ یہ چیز آپ نے اپنے اوپر خود لازم کی ہے، اور جو چیز خود اپنے اوپر لازم کی جائے اس میں پھر قضا نہیں ہوتی، ذوق ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون۔ سورہ روم کی یہ آیت یاد کر لیں۔ جس کسی کا ناگہ ہو جائے، کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو اس آیت کو پڑھ لیا کریں 3 بار یا 7 بار، تو آپ کے اس عمل کی قضا کی ادا ہو جائے گی۔ اس آیت کو ذہن میں رکھیں، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، سورہ روم میں ہے 21واں پارہ، یاد کر لینا۔ یہ آیت آپ کو عملیات کے اندر ناگے کی صورت میں، غلطی کوتاہی کی صورت میں کفایت کر جائے گی۔ یہ بڑے کام کی چیز ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو اپنائیں تو بڑی بڑی چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ چھوٹی چیزوں سے بڑی چیزوں تک پہنچا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی دعا کرتے ہیں کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس عمل کو یاد کریں، عمل کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اور ان کو بھی تاکید کریں کہ عمل آگے تک پہنچائیں۔ 4 چیزیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، نضر اللہ وجہہ من سمع مقالتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا چہرہ تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سنا، یاد کیا، پھر عمل کیا، پھر آگے پہنچایا۔ اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ غار حرا سے لے کر
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات اور ریاضات کو دیکھ کر آپ ان چیزوں کو اپنا لیں۔ بزرگان دین، اولیاء کرام، مشائخ، جتنے بھی صاحبان علم گزرے ہیں، محنت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوا، اور وہ بھی محنت شاقہ۔ میرے علی شاہ صاحب اپنے صاحبزادے کے ساتھ سفر کر رہے نا ادھر ٹکسلا کی پہاڑیوں کی طرف جی ٹی روڈ پہ، تو باؤ جی صاحب سے فرمایا ان جو پہاڑیوں میں کوئی ایسی پہاڑی نہیں ہے، کوئی ایسی جھاڑی نہیں ہے، کوئی ایسی گاڑ نہیں ہے جس کے اندر میں نے بیٹھ کر اللہ کا ذکر نہ کیا ہو۔ کیا ضرورت تھی؟ علم پڑا ہوا تھا، ان مراقبات کی، ان چلے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دنیا مانتی ہے کہ میرے علی شاہ کوئی چیز تھی، تو اس لیے محنت کریں، کوئی چیز بنے، لوگوں کے لیے ایک مثال بنے کہ وہ آپ کو ایک نشانہ بنا کے، ایک روشنی بنا کے حوالہ دیں کہ فلاں بندہ ایسا تھا۔ جن لوگوں نے علم پڑھا ہے نا، تو وہ ان کی آج کتابوں میں مثالیں ملتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔